آج کی پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے کہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس بیسک سائنسز خاص طور پر فزکس کی طرف ان کا رجحان کیوں کم ہے اور ان کو کیوں بیسک سائنسز اور فزکس پڑھنی چاہیے. میں ڈاکٹر ربینہ ناصر، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر ناصر مجید مرزا. ہم ان سے اس بات پہ گفتگو کریں گے. تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر ناصر مجید مرزا سے. جی تھینک یو سو مچ. یہ سوال تو واقعی اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، اور اصل میں اس سے پہلے کہ میں سائنس اور اپلائڈ سبجیکٹس کی بات کروں، میں اسٹوڈنٹ کے اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سبجیکٹس میں مسائل ہیں. تو سب سے پہلی بات جو کہ نظر آتی ہے ہمیشہ وہ یہ ہے کہ وہ کیریئر اپرچونیٹیز کے بارے میں وریڈ ہوتے ہیں کہ اگر یہ سبجیکٹس پڑھ لیے تو پھر ہمارا بنے گا کیا ہمیں جاب ملے گی، جاب کی سیکورٹیز کیسی ہیں. تو دنیا بھر میں فزکس پڑھنے والوں کے لیے یہ خبر بتانے کی ضرورت ہے کہ بڑا ڈائیورس کیریئر پاسبل ہوتا ہے. نہ صرف تعلیم کے میدان میں، ٹیچنگ میں پاسبلٹیز بہت پائی جاتی ہیں، بلکہ ریسرچ کے انسٹیٹیوشنز جتنے دنیا بھر میں ہیں، اور انڈسٹری جو کہ کیری کرتی ہے بہت ساری چیزیں جو کہ فزکس پر بیسڈ ہیں، اور گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ہیں جو کہ ڈیفنس پرپسز کے لیے بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ان سارے اداروں میں فزسسٹ کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے. تو فزکس کرنا اس لیے بہت ویلیوبل ہے کہ اس طرح کی جگہوں پر جاب اپرچونیٹیز کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن سائنس پڑھنی کیوں چاہیے ایز کمپیئر ٹو دی ادر ایریاز؟ مثال کے طور پہ انجینئرنگ ہے یا میڈیکل کے سبجیکٹس ہیں، تو ان کے مقابلے میں سائنس کیوں پڑھنی چاہیے، سائنس کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے. اس میں اصل میں ان لوگوں کے لیے میں بتانا چاہوں گا جو کہ فنڈامنٹل نیچر آف یونیورس کو دیکھنا چاہتے ہیں یا چیزوں کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں بری کرتے ہیں. ان کے لیے فزکس میں بہت اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اور سائنسز میں بھی. سائنسز میں اگر گنواؤں آپ کو تو فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، کسی حد تک کمپیوٹر سائنس ہے، اور اب تو پیسے کی لین دین کے معاملات میں آگے بڑھتے ہوئے اکنامکس کو بھی سائنس ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. یہ سائنس کے ہی ڈومین میں آنے والے مضامین ہیں. تو اسٹوڈنٹس کین آپٹ، لیکن فزکس کی اپنی ایک شان ہے. اصل میں جو سب سے عمدہ بات مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ آپ کو پرابلم سالونگ سکلز مل جاتے ہیں. آپ کو مشکل اور آسان چیزوں کا تجزیہ کرنا آ جاتا ہے. ہاؤ ٹو اینالائز اے سچویشن، ہاؤ ٹو اینالائز اے سسٹم، یہ پتہ چلتا ہے. پھر آپ کو نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں اویئرنیس ہونے لگتی ہے. فزکس پڑھنے والے کو ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جو اسمارٹ فونز بن رہے ہیں یہ کس طرح کے ہیں، ان میں کیا کیا پروسیسز ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ نالج جو کہ انٹر ڈسپلن نالج کہلاتا ہے، یہ فزکس کے تھرو آتا ہے. آج کل فزکس میں انٹر ڈسپلن مضامین کی بہت کثرت ہو گئی ہے. جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ کمپیوٹر سائنس میں کمپیوٹیشنل فزکس کی نئی برانچ سامنے آ چکی ہے. اسی طرح سے مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ کا ڈسپلن فزکس کے بنیادی سبجیکٹ جو کہ سیمی کنڈکٹر فزکس بولا جاتا تھا، سالڈ اسٹیٹ فزکس بولا جاتا تھا، اب اس کی نئی صورت بن چکی ہے اور ایک بہت بڑا سبجیکٹ سامنے ہمارے نظر آتا ہے ہمیں. پھر اسی طرح سے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلمس کو دیکھیں تو انوائرمنٹل فزکس بالکل نئی چیز ہے. تھرمل فزکس ہے، اسپیس فزکس ہے جو کہ یہ نئی ڈسپلن کے طور پہ آئی ہے. ایگزاٹک اسٹڈیز کرنے والے لوگ اس کو چوز کر سکتے ہیں کہ اسپیس میں بہت ساری چیزیں جو بنائی جائیں گی فیوچر کے لیے حساب سے، ساری فزسسٹ کو کرنی ہوگی. تو میں نے ذکر خاص طور پہ ان کا نہیں کیا جو بایولوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جیسے بایو فزکس ہے
اور بایو فوٹونکس ہے. یہ نئے مضامین ہیں جو فزکس کی کے ملنے سے، بایولوجی کے ساتھ ملنے سے سامنے آئے ہیں. کیمسٹری کی اسی طرح سے نئی برانچز سامنے آنے لگی ہیں جو کمپیوٹیشنل کیمسٹری، مالیکولر کیمسٹری اور ایٹامک اینڈ مالیکولر کیمسٹری بنی ہے. یہ بالکل فزکس ہے اور شاندار فزکس ہے، اور اس میں بڑی اپرچونٹیز ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ نئی نئی چیزیں سیکھیں اور نئے ایریاز میں ایڈوانسمنٹ کو اسٹڈی کریں. فزکس کو چلیے یہ تو وہ ہے کہ جو ہمیں اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہنا چاہیے، مگر میں اس کے علاوہ جو سوچتا ہوں وہ یہ کہ فزکس سے آپ کو حاصل کیا ہوتا ہے، یعنی آپ ایز اے ہیومن بینگ کیسے بدلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پرسیویرنس جو ہے وہ فزکس آپ کو سکھاتی ہے. فزکس کے ہی ایک کہنا چاہیے کہ بائی پروڈکٹ ہے کہ آپ کو باریکی سے چیزوں کو دیکھنا آ جاتا ہے. یہ لوگ جو کہ فزکس اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں وہ پہلے سطحی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انتہائی ڈیپ جا کے چیز کو کا انالیسس کرنا جو ہے وہ فزکس کی بدولت حاصل ہوتا ہے. پھر میتھمیٹکس کی شاندار چیز جو کہ دنیا میں بہت مشہور ہے، ہم جانتے ہی ہیں کہ لاجک ہے، اور لاجک کا پڑھنا اور لاجک سیکھنا جو ہے ایک بہت بڑا کام ہے. اس کے بدلے میں فزکس میں آپ کو جگہ جگہ نظر آتا ہے کہ لاجک کی اپلیکیشنز ہیں، اور اس کے بدولت اب ہم الگوریدمز بنانے کے قابل ہو گئے ہیں. وہ لاجک کی ہی برانچ ہے جس سے کہ الگوریدمز بن رہے ہیں، اور اب ہم بہت خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم پیریڈ میں ہمارے پاس ایسے سسٹم ہوں گے جو کہ بہت بڑے بڑے الگوریدمز بنا کے سالو کر دیا کریں گے. اس میں پھر فزکس کا استعمال ہوگا، اور وہ فزکس جو اب اس میں آئے گی وہ کوانٹم فزکس ہوگی. تو کوانٹم فزکس ایسی فزکس ہے جس میں کہ پاسبلٹی ہے کہ ہم ایسے کمپیوٹر بنا سکیں جو کہ کوانٹم کمپیوٹرز کہلائیں، اور وہ ہماری وہ پرابلم سالو کریں جو اس سے پہلے کبھی سوچی نہیں انسان نے کہ وہ سالو کرے. تو میں سوچتا ہوں کہ گلوبل چیلنجز میں مثال کے طور پہ آج کل بہت چرچا ہے کہ وارمنگ ہو رہی ہے، گلوبل کلائمیٹ کی چینجز آ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ماڈلز ہیں ان کو پریڈکٹ کرنا اور اس کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے یہ فزکس سے پاسبل ہو رہا ہے. تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ وائی ناٹ فزکس، کیوں نہیں پڑھی جائے فزکس، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. آپ سے یہ کہنا تھا کہ جو اس وقت یونیورسٹیوں کو مسائل درپیش ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی، کیونکہ آپ بھی شعبہ تعلیم سے منسلک ہیں اور عرصہ دراز سے ٹیچنگ اینڈ ریسرچ کرتے بھی رہے ہیں، اور پھر آپ ایز اے وائس چانسلر بھی فرائض سر انجام دیے، تو آپ کو بہت گہرائی سے ان مسائل کا اندازہ بھی ہوگا. اور ہم بھی اپنی یونیورسٹیوں میں اس چیز کو، مسئلے کو دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ جو ہے فزکس کے ایریا میں کم سے کم ہو رہی ہے، اور کمپیوٹر سائنس کی طرف رجحان ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کیا آپ اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دیں گے کہ ان کو انڈر گریڈ اور گریجویٹ لیول پہ فزکس کو اسٹڈی کرنا چاہیے بیفور گوئنگ فار اینی ادر فیلڈ آف اسپیشلائزیشن؟ اس پہ خود چونکہ اپنی ساری زندگی میں یہ چیز کر چکا ہوں تو اس لیے بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. میں اس کو زیادہ ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ بھئی اگر آپ فزکس پڑھتے ہیں تو اس وقت جو دنیا میں اس کی بنیاد پہ چیزیں کی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت فزکس سے انجینئرنگ اور انجینئرنگ کے ریلیٹڈ سبجیکٹس میں سوئچ کر سکتے ہیں، اور یہ فزکس کی بدولت پاسبل ہے. ظاہر ہے اس کے لیے ایک راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن پوری دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں اس کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں کہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں کہ میں نے فزکس میں انڈر گریجویٹ ایجوکیشن حاصل کر لی ہے اور اب میں انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہوں اور فلاں ڈسپلن ہے انجینئرنگ کا جو میں کرنا چاہتا ہوں، تو دیٹ سبجیکٹ کین بی آفرڈ. میں خود اس کی بہت بڑی مثال ہوں کہ
میں نے فزکس میں بھی ماسٹر ڈگری کی تھی پاکستان سے، اور میں اس کے بعد جب یو ایس اے میں پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے وہاں کی انجینئرنگ یونیورسٹی کی اتنی پسند آئی کہ میں نے چوز کیا کہ مجھے فزکس سے سوئچ کرنا ہے نیوکلیر انجینئرنگ میں. تو میں نے انجینئرنگ کے سبجیکٹس پڑھے، مجھے موقع دیا گیا، میں نے اس میں بہت خوشی سے وہ چیزیں کیں، اور میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں نے انجینئرنگ کی وہ ساری چیزیں سیکھی اس لیے کہ میرا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ بڑا شاندار فزکس نے بنا دیا تھا. مجھے جو میتھمیٹکس چاہیے تھا، جو کمپیوٹرز کی چیزیں چاہیے تھیں، وہ مجھے حاصل تھیں فزکس کی بدولت. مجھے ایکسپیریمنٹل لیبارٹریز میں وہ چیزیں دیکھنے کا موقع مل چکا تھا جو کہ مجھے انجینئرنگ میں ضرورت تھی. تو اس طرح سے میرے سامنے ہی میرے دوستوں میں سے میں نے یہ بڑی یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں، جیسے کہ ٹاپ 10 یونیورسٹیز آف یو ایس اے ہیں یا کینیڈین ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں، یہ ان کے ہاں یہ بہت رواج ہے اس کا کہ لوگ سوئچ کرتے ہیں، اور فزسسٹ کین آلویز سوئچ، اور ان کو تو ہاتھ لے لیا جاتا ہے، اس لیے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو بات آپ نے کی کہ کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹر کی، تو فزسسٹ کین آلویز آپٹ فار دیٹ ایونچولی. اور آج کل کمپیوٹر انجینئرنگ کا مضمون جو ہے یہ دنیا میں ہو رہا ہے، تو یہ فزکس کیے ہوئے لوگوں کے لیے بہت شاندار مضمون ہے، پڑھنے کے لائق ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آدھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ تو ہے ہی فزکس، اس لیے کہ اس میں گروپ تھیری آپ کو چاہیے، اس میں میتھمیٹکس آف ہائر آرڈر چاہیے، آپ کو پرابلم سالو کرنے کے لیے وہ جو سیکوینس اینڈ سیریز چاہیے وہ ساری فزکس میں آپ نے سیکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس لیے جب چاہیں یہ کیا جا سکتا ہے. ہاؤ ایور فزکس کو سیکھنے کے لیے تو وقت چاہیے، اس میں تو زیادہ وقت اسپینڈ کرنا ہوگا. تو میں اس میں ڈسکریج نہیں کرتا کہ بھئی کوئی آدمی یہ خواب دیکھے کہ بھئی وہ ایونچولی کمپیوٹر انجینئر بنے گا، کیوں نہ بنے گا، ضرور بنے گا، لیکن اگر وہ راستہ فزکس کے تھرو اڈاپٹ کرے. تو میں نے ٹاپ فزسسٹ کو دیکھا ہے کہ وہی تو کنورٹ کرنے والے بنے ہیں، انہوں نے ہی تو یہ چیزیں چینج کی ہیں. تو اس لیے اسٹوڈنٹ کین ڈو دس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر انجینئر بننے سے پہلے یا کمپیوٹر سائنٹسٹ بننے سے پہلے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ پہلے فزکس پڑھیں اور پھر اسپیشلائزڈ ایریاز کی طرف جائیں. آپ اس بات کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ وہ فوراً انجینئرنگ میں نہ چلے جائیں. میرا خیال ہے کہ فنڈامنٹل سائنسز جو ہیں پوری دنیا میں کبھی بھی بدلنے والی نہیں ہے، اور ان میں پہلی آپ کی جو ڈگری ہونی چاہیے وہ ان میں ہی ہونی چاہیے. میں نے تو ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو میتھمیٹکس میں پہلی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپلائیڈ فزکس کی طرف آتے ہیں، اور میتھمیٹکس بہت اچھا سیکھنے کے بعد سوئچ کرتے ہیں. سائنسز میں اور کام کرنے کے بعد پھر اگر آپ کوئی انجینئرنگ کے ڈسپلن کو چوز کرتے ہیں یا بایولوجی کے کسی سسٹم کو چوز کرتے ہیں تو آپ بہتر تیار ہو چکے ہیں. اور میں نے بڑی یونیورسٹیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کبھی ڈسکریج نہیں کرتے مجھ جیسے اسٹوڈنٹ. کیا چیز وہ مانگتے ہیں، یہ اس کو دور سے دیکھ لیں. وہ مانگتے ہیں کہ آپ نے جی آر ای کر رکھا ہو، اچھا جی آر ای کیا ہو، آپ کو لیٹر آف ریکمنڈیشن کوئی شاندار پروفیسر دے جو آپ کے بارے میں بتائے کہ بھئی آپ کے پاس کون سے سکلز ہیں، اور پھر آپ اچھے گریڈز آلریڈی لے چکے ہوں تو آپ ایک طرح سے اس کا اظہار ہے کہ بھئی آپ کام کر لیتے ہیں، یونیورسٹی میں جا کے پڑھ لیتے ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹ کو ہاتھ لے لیا جاتا ہے، بڑی یونیورسٹی میں اس کو داخلہ مل جاتا ہے اور وہ آگے کام بھی کر سکتا ہے. اس کو ایڈوائزر خود عقل مندی سے چوز کرنا چاہیے کہ جو شاندار پروفیسر ہیں جو کام کروا سکتے ہیں وہ. لیکن میں فزکس کی جو یہ بات ہے اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فزکس آپ کو اسی طرح سے تیار کر دیتی ہے جیسے پرانے وقتوں میں کریٹیکل تھنکنگ کے لیے میتھمیٹکس پڑھایا جاتا تھا. جو کریٹیکل تھنکنگ ہے یہ ایک طرح سے فن ہے، یہ مشکل کام ہے، اور ہم عام طور پہ پڑھنے کو صرف پڑھنے کے لیے لے لیتے ہیں کہ بھئی میں نے گریڈ لینا ہے، پاس کرنا ہے. لیکن ہمیں میرا خیال ہے بحیثیت اداروں کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ پیدا کر دی. تو فزکس از دی ڈسپلن. فزکس کے مضامین جتنے بچوں نے زیادہ پڑھ رکھے ہوں گے وہ کریٹیکل تھنکنگ کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں. پھر ایک پرابلم سالو کرنے کا
پوری دنیا میں طریقہ ہوتا ہے. یہ پرابلم سالور سکلز کہلاتے ہیں. میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کے دیکھا کہ وہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ آپ کو پرابلم سالو کرنی آتی ہے؟ کیا آپ فارمولیٹ کر لیتے ہیں؟ آپ ڈھونڈ کے لے آئیں گے کہ وہ کون سی ایکویشنز ہیں, وہ کون سے راستے ہیں جن سے گزر کے ہم اس پرابلم کو سالو کرنے کے قریب ہو جائیں گے. تو دیٹ مسٹ بی ٹاٹ. تو فزکس ہے جس میں یہ پاسبلٹی ہے. اس میں کیا ہمیں کہنا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں بتاتے رہنا چاہیے کہ کیریئر کے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں. یہی میرا اگلا سوال ہے کہ میجر ایریاز آف ریسرچ فزکس میں کیا ہیں اور اسٹوڈنٹس کو کیسے چوز کرنا چاہیے اپنا ایریا آف ریسرچ. فزکس میں تو بہت ہی میں نے جب یہ دیکھا تو یہ چونکہ بیسیکلی ایک اس کو پرانے ٹائم پیریڈ میں نیچرل سائنسز کہا جاتا تھا. یعنی یہ میٹر کی اسٹڈی ہے, انرجی کی اسٹڈی ہے, موشن ہے, بہت ساری فنڈامنٹل تھنگز ہیں جن کے اوپر تھا. لیکن اب فزکس کا حال یہ ہے کہ یہ فرام فنڈامنٹل پارٹیکلس, بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں, بہت ہی مائکروسکوپک پارٹیکلز, ان سے لے کے پوری کائنات میں پھیلی ہوئی گلیکسیز اور ان کی موشنز, ایک دوسرے کے ساتھ کولیجن, بلیک ہولز, اس تک پھیلی ہوئی فزکس ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اسمال اسکیل سے لارج اسکیل تک چیز جو ہے اس قدر پھیلی ہوئی ہے. تو اس میں کیا کیا چیز نہیں پاسبل. صرف اب انرجی نہیں لوگ دیکھتے, اب صرف میٹر کو نہیں دیکھ رہے, اب صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ موشن آف تھنگس کیسے ہو رہی ہے, بلکہ بات اس سے بڑھ گئی ہے, اب اسے آگے چلی گئی ہے. پرانے ٹائم پیریڈ میں لائٹ کا سبجیکٹ تھا, پڑھتے تھے لوگ, آپٹکس جس کو آپ بولتے ہیں. پہلے زمانے میں الیکٹریسٹی الگ سے پڑھتے تھے, میگنیٹزم الگ سے پڑھتے تھے, میکینکس الگ سے پڑھائی جاتی تھی. اب بدل گئی ہے صورت. اب فزکس جو ہے ایوالو ہو گئی ہے اور فزکس پڑھانے میں بھی نئی باتیں آ گئی ہیں. تو آئیے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثلاً میڈیکل امیجنگ ہے. یہ وہ برانچ آف فزکس ہے جس میں کہ آپ طرح طرح کی بیماری کے لیے جو دیکھنا, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں وہ امیج سے حاصل کر لیتے ہیں. تو وہ 2 ڈائمینشنل اور 3 ڈائمینشنل امیجنگ کی ٹیکنیکس ہیں جو کہ فزکس کا حصہ ہے. وہ مشین بھی جو ہے وہ فزسسٹ کی بنائی ہوئی مشینیں ہیں جن میں آپ نے کئی مرتبہ ذکر سنا ہوگا. MRI والی مشین ہے, CT اسکین والی مشینز ہیں, اب یہ جو پیٹ کی مشینز آ گئی ہیں, اب نئے نئے نائفس بن گئے ہیں. یہ ساری کی ساری بنیادی طور پہ فزکس ہے ان کے پیچھے, اور ان کے لیے فزسسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں, ان کو چلانے کا کام, ان سے جواب لینے کا کام کیسے ہوگا. تو یہ ایک برانچ فزکس کی میں جس کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا.